محترم دوستو، 10 محرم الحرام عاشورہ کے حوادث و واقعات کے بعد سے لے کر اب تک ایک سوال ہے جس نے ہر ذہن کو اپنے ساتھ الجھایا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور کہاں دفن کیا گیا تھا؟ ناظرین محترم، نواسے رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یارو مددگار جا رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ ناظرین گرامی، 13 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں، تو بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے پڑے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم، کہیں کسی کے اعضاء۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور چیختے چلاتے پکارنے لگیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے پڑے ہیں، ان کے خیام جل چکے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ان کے مردوں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ محترم دوستو، ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسوں اور ان کے بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو تم؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس بات کے کہ میری قرابت داروں سے محبت کی جائے؟ محترم دوستو، ان عورتوں نے اپنے مردوں کو مزید جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگیں کہ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی تدفین کریں گے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کرب و بلا میں چلے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، ان کا زمین کرب و بلا میں پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر انور نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں، اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیں گے۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزانہ طور پر ایک گھڑ سوار نظر آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی یعنی زین العابدین ہوں۔ محترم دوستو، یہ منظر دیکھنا تھا کہ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے تو کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ مل جاتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ اس منظر کو اور زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس منظر کو بیان کرنے کی کسی مرد مومن کی جسارت ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کی بھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسرے تمام شہداء کو دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کی اجسام مبارک ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ محترم دوستو، امام زین العابدین آگے بڑھ گئے، دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب بن مظاہر کو بھی دفن کر دیا۔ محترم دوستو، جب سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کہ جناب، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔
جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آنے لگا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ چکے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین محترم، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے پر، سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کے جسم مبارک 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہے۔ شہادت امام حسین کے بعد دشمنوں کے شر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو مٹا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت حشام بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر انور پر پانی بہایا گیا تو 40 دن کے بعد سوکھ گیا تھا اور قبر پاک کا نشان مٹ گیا۔ قبیلہ بنو اسد کا ایک دیہاتی وہاں آیا اور ایک ایک مٹھی اٹھا کر اس مٹی میں سے سونگھنے لگا۔ آخرکار قبر مبارک کے پاس گر پڑا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، لوگو، تمہیں کہیں بھی قبر حسین ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں باپ قربان، آپ کیا ہی پاکیزہ اور معطر ہیں کہ جہاں آپ کے جسم اطہر مدفون ہے اس جگہ کی مٹی میں سے بھی خوشبوئیں کے گھلے آ رہے ہیں، اور آپ کے روضہ مبارک کی مٹی کیا ہی خوشبودار ہے۔